إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ یہ 7واں پارہ ہے ہمارے سامنے، سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، خاص طور سے یہودیوں کے بڑے جرائم کا انکشاف فرمایا ہے، اور یہ بات واضح فرمائی کہ یہودیوں کا معاملہ یہ ہے، بلکہ اہل کتاب کا، یہودی بھی شامل ہے اور نصارہ بھی، کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی اس قدر ان کے ذہنوں پر غالب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے کہ نبی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے، یہ بنی اسماعیل میں نبی کیسے ہو گیا، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ مگر انہی یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سلیم الفطرت ہیں، ایسے لوگ کہ جب قرآن پاک کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کا دل دھڑک اٹھتا ہے اور وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابھی ہمارے اس زمانے میں مریم جمیلہ جو یہودیہ تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ محمد اسد جنہوں نے روڈ ٹو مکہ کتاب لکھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ابھی گزشتہ رمضان میں سبری مالا جو کیرلا کی تھی، ایک خاتون جرنلسٹ، جنہوں نے یہ سوچا کہ آخر مسلمانوں سے اس قدر نفرت کیوں پھیلی ہوئی ہے، یہ سوچ کر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور قرآن پاک کو جب پڑھنا شروع کیا تو قرآن پاک تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایک بجلی، ایک کرنٹ بدن کے اندر دوڑا دیتا ہے، لہذا ذہنوں کے اندر انقلاب آ گیا، دل دھڑک اٹھے، اور بغیر اسلام قبول کیے ہوئے انہیں چارہ نہ رہا۔ انہوں نے پریس کانفرنس بلائی، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر جو بات کہی سبری مالا نے، اللہ نے ان کو عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی عظیم کتاب موجود ہے اور وہ اس کو چھپائے ہوئے ہیں لوگوں سے۔ واقعتاً یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ کتاب، قرآن پاک، یہ معجزہ ہے، یہ ذہن میں اور دل کے اندر ایک کرنٹ پیدا کر دیتا ہے، ایک آگ سی لگا دیتا ہے، یہ انسان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتا ہے، قوت ایمانی سے بھر دیتا ہے، یا اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ اس قرآن پاک کو لوگ سمجھتے تھے تو غش کھا کر گر پڑتے تھے، اور آج ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور ہماری اکثریت اسے سمجھتی ہی نہیں، سن رہے ہیں بس۔ مسلمانوں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ قرآن پاک کو سمجھو، عربی زبان کو حاصل کرو، براہ راست اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو اس قرآن پاک کی تفسیر ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ کی کتاب موجود، نبی کی ہدایات موجود، اور ہم ایسے ہی غفلت کے اندر جی رہے ہیں۔ ہمیں اس روش کو بدلنا ہوگا اور چینج کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے ان یہودیوں کا جو نیک لوگ ہیں، ان اہل کتاب کا، یہود اور نصارہ، کہ جب یہ سنتے ہیں قرآن پاک کو تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل ان کے دھڑک اٹھتے ہیں، اور کیونکہ حق کو وہ پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، یہ کہے بغیر چارہ ہی نہیں رہتا، اور کہتے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین، اے پروردگار ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اس کے بعد اسی کے اندر کچھ ذکر کیا گیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسموں کا ہم لوگ عرف عام میں بڑی قسمیں کھایا کرتے ہیں، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے عظیم نام کو اپنی چھوٹی موٹی باتوں کے لیے استعمال نہ کرو، چھوٹی موٹی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو۔
جب تم اللہ کا نام لے کر، اللہ کی عظیم صفات کا نام لے کر کوئی بات طے کرتے ہو تو پھر اس کی پاسداری کرو. اللہ کا نام بڑا عظیم ہے. قسم کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو لغو کہلاتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی، بلا واللہ، بات بات میں قسم کھانے کی، تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کچھ قسم وہ لوگ کھاتے ہیں جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو محفوظ رکھے، ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. اس کا سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، بس یہی ہے. ایک قسم وہ ہے جو یمین منعقدہ کہلاتی ہے. جب آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم یہ کام کرو اگر وہ خیر کا کام ہے. اور اگر تم نے پھر اس کے خلاف کیا تو پھر تمہیں کفارہ دینا ہوگا. اب تمہیں اس کی ریمیڈی، اس کی کفارہ تمہیں دینا ہوگا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ. تو پھر تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ کھانا جو تم کھاتے ہو، درمیانی کھانا، یا ان کو کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. اور اگر تمہیں یہ میسر نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا لے کسی بات پر اور اسے معلوم ہو کہ اس کام کو کرنا اچھا نہیں ہے، اس میں برائی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دے اور خیر کا کام اختیار کرے اور اس کا کفارہ ادا کر دے. واضح رہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر کا بھی، اگر کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو پھر اس کا بھی یہی کفارہ ہے جو کفارہ یمین ہے. ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، ان سے دور رہو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. خمر شراب ہے. شراب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کہتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کی زیادہ مقدار تمہیں نشے میں ڈال دے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. لہذا آپ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کو نشے میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں یہ سب سکر میں شامل ہیں. افیم ہے، گانجا ہے، چرس ہے، بھانگ ہے، ہیروئن ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، یہ سب نشہ آور چیز ہیں. ان سے اجتناب کرو، اس لیے کہ جس کی زیادہ مقدار تمہیں نشے میں ڈال دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور جوئے سے آج کل تو سٹے بازی بالکل عام سی ہو رہی ہے. کرکٹ ہو رہا ہے تو سٹے بازی، لوڈو کا گیم ہو رہا ہے آن لائن، اس کے اوپر پیسے لگائے جا رہے ہیں. یہ جو جوئے کے معاملات ہو رہے ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں، ان سے بچو. اسی طریقے سے بعض لوگ فال نکالا کرتے ہیں، ادھر جائے کہ ادھر جائے، کچھ سکہ اچھالتے ہیں، کچھ کتابوں کے پنے پلٹتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی بدبخت ہیں جو اس قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کچھ لوگوں نے تو ایک گورکھ دھندا بنا رکھا ہے اس کا پورا کہ آئیے ہم فال نکالتے ہیں، ہمارا پیمنٹ کیجئے، اتنا پیسہ جمع کیجئے، ہم آپ کے فال نکالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا فیوچر کیا ہے، آپ کا مستقبل کیا ہے، آپ یہ کام کریں تو فائدہ ہے، یہ کام کریں تو نقصان ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی نے استخارہ سکھایا تھا، اس استخارے کی سنت کو چھوڑ کے ان شیطانی عملوں کے اندر آج مسلمان پڑ گئے ہیں. اللہ کی پناہ، آج ہم کو پلٹ کرانے کی ضرورت ہے. قرآن پاک نے ایک ذکر فرمایا ہے بڑا پیارا، بہت عمدہ اصول پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہر اس قوم کے لیے جس کے اندر شیطان اس کے کان میں سور پھونک دیتا ہے اور اپنے وسواس ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ, رسول کی طرف آؤ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف, اللہ کے احکامات, اس کے رسول کے احکامات, آؤ قرآن اور حدیث کی طرف جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے. یہاں پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں لفظ حسبنا کی, ہمارے لیے کافی ہے. وہ انکار نہیں کر پا رہا ہے, نہ اس قرآن کا نہ حدیث کا انکار نہیں کر پا رہا ہے, مگر کیا کرے اس دل کو جس دل کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے, جس دل کے اندر بیجا محبتیں بھری ہوئی ہیں, جس دل کے اندر غلو بھرا ہوا ہے, وہ مائل نہیں ہو پا رہا ہے ادھر. لہذا وہ کہتا ہے ہمارے لیے کافی ہے, ہم کو چھوڑ دیجئے, ہم کو ہمارے حال پہ رہنے دیجئے. ٹھیک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے سر آنکھوں پر, ٹھیک ہے یہ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, لیکن جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا ہے بس ہم اسی پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, یہ تمہارے باپ دادا کو اگر علم نہ ہو تب, اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہ ہو تب, کل اگر قیامت کے دن ان کو جہنم کی طرف ڈالا جائے تب, تمہارے سامنے واضح ہدایات موجود ہیں, بینات موجود ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے واضح صریح سورج کی طرح روشن احکامات موجود ہیں, اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو نہیں ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے, ہم نے اپنے قبیلے کو, باپ داداؤں کو, اپنے پرکھوں کو جو کرتے ہوئے پایا ہے وہی کریں گے. قرآن پاک نے اس کا منظر بھی کھینچا ہے, ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے باپ داداؤں کی بات مانی, بڑوں کی بات مانی, پرکھوں کی بات مانی, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے ہمارے پروردگار تو ان کے اوپر دوہرا عذاب عطا فرما, ان کے اوپر دوہری لعنت فرما اور ان کو دوہرا عذاب عطا فرما, بڑی لعنت ان کے اوپر نازل فرما. ولعنہم لعنا کبیر, بہت بڑی لعنت ان کو دے دے. مگر کچھ نہیں ہوگا آپ کے ان کہنے سے, ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں نے فلاں کا طریقہ نہ اختیار کیا ہوتا. عزیزان گرامی, یہ آیت بہت کچھ ہمیں سکھاتی ہے اور بہت کچھ ہمیں عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے, ہمارے ذہن اور فکر کے اندر ایک انقلاب برپا کرتی ہے. ہمیں دوبارہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں دوبارہ اپنے عقائد کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں دوبارہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اگر یہ اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہیں فبہا ونعمت, اللہ کا شکر ادا کیجئے, اور اگر یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو بہت ہی ڈرنے کی بات ہے اور خوف کھانے کی بات ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر اور بھی بڑی گفتگو ہے, ایک لائن ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اے تمام مسلمانوں کان کھول کر سن لو کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں, وہ جو اپنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کو گالیاں مت دینا. ان کے جو بڑے ہیں جن کو وہ اپنا بڑا مان رہے ہیں, گالیاں مت دینا, اپنی زبان آلودہ مت کرنا. تم مومن ہو, تمہارا کردار سب سے بلند ہونا چاہیے, تمہارے اخلاق سب سے بلند ہونا چاہیے. یہ زبان گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے, یہ زبان پھول برسانے کے لیے ہے. اس زبان سے انگارے مت برساؤ. یہ ہمارا کردار لوگوں کے سامنے مثال بننے کے لیے ہے. اس کو ایسا مت بناؤ کہ لوگ نفرت کرنے لگے. لہذا تم اپنی زبان کو ان کو گالیاں دے کر, ان کے معبودوں کو گالیاں دے کر مت آلودہ کرو. اس بات کو منع کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.